قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد کا تیسرا سبق ہے ہمارا۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو گھاٹیاں، دو راستے بتلا دیے ہیں، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس کیوں نہیں وہ چڑھتا گھاٹی پر، یعنی سیدھے راستے پر۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ سیدھا راستہ، گھاٹی، اونچی چڑھائی وہ کیا چیز ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا جہاں پہ ادراکا کا لفظ آتا ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی سوال کر کے لوگوں کو متوجہ کر کے پھر جواب خود بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گھاٹی جو ہے فکو رقابہ، فکو مانے چھڑانا، رقابہ مانے گردن کا، فکو رقابہ گردن کا چھڑانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ بتلا دیا کہ انسان اپنی ذہنیت بھی اونچی رکھے، اونچی گھاٹی پر چڑھا رہے، اور چڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فک رقابہ، غلاموں کو آزاد کرائے، گردنوں کو آزاد کرائے۔ شروع میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں ساری دنیا میں غلام ہی غلام تھے، یعنی جو جنگ وغیرہ کرتے دوسروں کے لوگوں کو، عورتوں کو پکڑ کے غلام بنا دیتے تھے، اس کا عام رواج تھا۔ پھر اسلام نے فک رقابہ کہہ کے اور دوسرے معاملات میں جو ہے جرمانہ کفارہ جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کا بتلا کے اس چیز سے، غلامی سے انسانوں کو نجات دلائی، کیونکہ غلام رہنا، کسی کے ماتحت رہنا، یہ خلاف فطرت چیز ہے۔ ہر انسان کو آزادی کا حق ہے۔ غلام اور آزاد کیونکہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے غلامی والی ذہنیت جو ہے وہ پست ہوتی ہے، غلامی والی ذہنیت کمزور ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف رہنمائی فرمائی اور ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کیا کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ ہوا، اور اس معاملے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے سورۃ اللیل میں بھی اور مقامات پہ بھی، اور ویسے بھی آپ سنتے ہیں حضرات صحابہ کرام جو مسلمان ہو جاتا تھا، کسی کا غلام ہوتا تھا تو فٹافٹ محنت کر کے، زور لگا کے، ہمت کر کے، پیسہ خرچ کر کے اس کو غلامی سے نجات دلاتے تھے۔ تو اس بارے میں صحابہ کرام جو تجارت والے تھے، مالدار ہوتے تھے، وہ بہت خرچ کرتے تھے اور غلاموں کو آزادی دلاتے تھے۔ دوسرا فک رقابہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی رقم کی وجہ سے کسی کا جو ہے غلام بن چکا ہے، کسی کے قرض دار ہو چکا ہے، وہ قرض دینے والا ہے، مقروض ہو چکا ہے، تو مقروض آدمی کا تعاون کرو اور اس کی قرض سے گردن آزاد کراؤ۔ مقروض اگر وہ کسی جائز کام کی وجہ سے مقروض بن چکا ہے، ناجائز کی وجہ سے لوگ مقروض بنتے رہتے ہیں ڈرامے بازی میں جو، تو ان کے تعاون کی طرف یہاں پہ نہیں ترغیب دی جا رہی۔ جو کسی جائز کام کی وجہ سے کہیں سے قرضہ لیا اس نے، پھر وہ قرضے میں پھنس چکا ہے، تو آپ اس کا تعاون کر کے اس کو قرضے سے نجات دلائیں۔ فک رقابہ میں یہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے بہت وسیع معنی ہیں کہ جہاں بھی دیکھو کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ پریشان حال ہے پیسوں کی وجہ سے اور جائز پریشانی ہے اس کی، تو اس کا تعاون کیا جائے۔ پھر اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان جب جاہل ہوتا ہے یا کفر اور شرک میں ہوتا ہے تب بھی وہ غلام ہی ہوتا ہے ایک قسم کا، تو آپ اس کو اسلام کی تعلیم دو، اس کو اسلام کی تبلیغ کرو، اور اس میں اگر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو وہ بھی پیسہ خرچ کرو، تو یہ بھی فک رقابہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم پر خرچ کرنا، اور تعلیم وہ والی جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑے اور انسانیت کی طرف لے جائے۔ آج کل لوگ یہ تعلیم کے فضائل لے کر جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تعلیم سے وہ تعلیم مراد ہوتی ہے، علم سے وہ علم مراد ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، کیونکہ باقی جو تعلیم ہوتے ہیں وہ تو ایک کاروباری اور ایک ہنر اور دھندے کے سے ہوتے ہیں۔
پڑھ جائے گا انجینئر بن جائے گا پیسے کمائے گا، پڑھ جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا پیسے کمائے گا، تو وہ کمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ اصل تعلیم جو ہوتی ہے وہ جو نبی لے کر آئے ہیں وہ ہوتی ہے، تو اس کی تعلیم میں خرچ کرنا۔ تو فک رقبہ اس میں بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دین کے کاموں میں خرچ کرنا، ہر اس کام میں خرچ کرنا جس سے انسانیت کا فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فکو رقبہ، تو وہ گھاٹی پر چڑھنا کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا۔ فکو چھڑانا، رقبتن گردن کو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او منے یا، اطعام منے کھانا کھلانا، فی منے میں، یومن منے دن، ذی والا، مسغبہ بھوک، بھوک والے دن میں اطعام کرنا کھانا کھلانا، یہ بھی گھاٹی پر چڑھنا ہے۔ گھاٹی پر چڑھنا تو مشکل ہے، لیکن اس مشکل کام کو طے کرو گے تو پھر پہاڑی پر چڑھ جاؤ گے تو پھر آپ کو سب بالکل واضح اور روشن نظر آئے گا، مطلب یہ کہ آپ کو سکون مل جائے گا۔ تو قحط کے دنوں میں بھوکوں کی خبر لینی چاہیے، یا جس وقت مہنگائی وغیرہ ہو جاتی ہے اس وقت غریبوں کا، محتاجوں کا، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ان سوشل ورک جس کو آج کل کہتے ہیں، تو سوشل ورک بھی کرنا چاہیے۔ آزاد گردنیں آزاد کر سکتے ہو تو اب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اجتماعی طور پر سارے مل ملا کے بھوک والے دن کھانے کا انتظام کر لیا کرو، ان کو راشن لے کر دیا کرو۔ جب غلہ وغیرہ، اناج وغیرہ، ضروریات کی چیزیں کم پڑ جائیں تو اس وقت ان کا خیال کیا کرو۔ اور خیال کرنے میں سب سے زیادہ کس کی طرف توجہ رکھنی ہے؟ یتیمن ذا مقربہ۔ یتیمن مانے جو یتیم ہو، جس کا باپ نہ ہو اور خود بالغ نہ ہوا ہو، خود کمانے کے قابل نہ ہو۔ یتیم ایسا شخص، ایسا بچہ، ایسا لڑکا، ایسی لڑکی، ایسی بچی جو جس کا باپ نہ ہو، کمانے کے قابل نہ ہو، تو وہ یتیم ہوتا ہے۔ ذا مقربہ، یتیم بھی ہو، ذا مانے والا، ذو، ذا اور ذی یہ سب والے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ذا مانے والا، مقربہ مانے قرب، قرب والا، قرابت والا، رشتہ داری والا، جو تمہارے قریب والا ہے، تمہارے رشتے میں تمہارا قریب کا لگتا ہے اور وہ یتیم ہو چکا ہے، تو بھوک والے دن اس کے کھانے کی طرف زیادہ توجہ دو، یعنی زیادہ پہلا حق اس کا ہے۔ یتیم کی خدمت کرنا ثواب بھی ہے اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی ثواب ہے۔ تو یہاں یتیم کی اگر آپ خدمت کریں گے تو دونوں آپ کے ثواب جمع ہو جائیں گے، رشتہ داری کے ساتھ سلوک کا بھی اور یتیم کے ساتھ سلوک کا بھی، تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ او مسکینن ذا متربہ، یا پھر مسکین کے اوپر خرچ کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو راشن لے کر دو۔ مسکین غریب آدمی کو، محتاج آدمی کو، ضرورت مند کو کہتے ہیں۔ ذا مانے والا، متربہ مانے خاک میں ملا ہوا، متربہ مانے مٹی میں ملا ہوا، یعنی جو بالکل فقر و فاقہ کے اندر ہو، تنگ دستی کے اندر ہو، یوں سمجھو کہ وہ مٹی میں ملا ہوا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو یہ مواقع ایسے ہیں کہ یہاں پہ انسان کو مال خرچ کرنے چاہیے۔ ان کی تمام تر چیزوں میں انسان کو توجہ رکھنی چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، انسانیت کا فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن آج کل لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، شادی غموں اور فضول رسموں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، شرابوں میں اور فضول خرچیوں میں روپیہ پیسہ برباد کرتے رہتے ہیں۔ اس میں دنیا کی رسوائی بھی انسان کو ملتی ہے، آخر کا نتیجہ رسوائی کا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا وبال تو پھر سر پر رہے گا۔ آخرت کے اندر اس چیز کا حساب تو لیا جائے گا کہ مال کہاں سے آیا اور کیسے خرچ کیا اور کہاں خرچ کیا، یہ سب پوچھا جائے گا، تو پھر اس وقت پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اگر اچھے کاموں میں خرچ کر کے گیا ہوگا تو پریشانی کا سامنا بھی نہیں ہوگا اور ثواب بھی ساتھ میں مل جائے گا، تو وہ بڑے مزے میں آ جائے گا، سکون و راحت میں آ جائے گا۔ تو کھانا کھلانا ہے بھوک والے دن، خصوصاً یتیم جو آپ کا رشتہ دار ہو، قریب والا ہو، اور مسکین جو بالکل فقیر اور محتاج ہو۔ یتیمن ذا مقربہ، یتیم ایسا جو
مقربہ قرب والا ہو، رشتہ داری والا ہو، او مسکینن یا پھر مسکین ایسا ہو، ذا متربہ جو خاک میں مل رہا ہو۔ لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے آپ کو ثواب ملے گا، اس ثواب کی صورت یہ ہوگی کہ ثم کان من الذین آمنوا، ثم مانے پھر، کانا مانے ہو، من مانے سے، الذین وہ لوگ جو کہ آمنوا ایمان لائے۔ یہ ساری باتیں اس وقت آپ کو فائدہ دیں گی جب آپ ایمان والے ہوں گے۔ پھر ہووے من الذین آمنوا، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ ایمان ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ کافر اگر سوشل ورک کرتا رہے یا کچھ کرتا رہے تو اس کو اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، اس نے آخرکار جانا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ ان سب اعمال کے مقبول ہونے کی، ان سب اعمال کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی سب سے بڑی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، کہ وہ ایمان والا ہو، اسلام والا ہو، مسلمان ہو۔ اگر اس کے اندر یہ ایمان والی چیز نہیں ہے تو اس کا سب کیا کرایا بیکار جائے گا، اس کا سب کیا کرایا بیکار جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان والوں میں سے ہو، واو زبر وا منے اور، تواصو یہ لفظ پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے۔ تواصو کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو تاکید کرنا، تواصو ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تاکید کرنا، ایک دوسرے کو کہنا، بالصبر صبر کا، تحمل کا۔ اگر پھر کہیں پریشانی آ جاتی ہے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے کسی مرحلے میں، تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو، انہیں کہو کہ صبر کریں، اور صبر پہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، صبر والوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں، اور صبر کا بہترین بدلہ بھی ملتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، واو زبر وا منے اور، تواصو منے تاکید کرو، تلقین کرو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، بالمرحمہ رحم کھانے کے بارے میں، ایک دوسرے کو تاکید کرو رحم کھانے کی، کہ آپ ایک دوسرے پر رحم کھائیں، جس کو جہاں جس انداز میں جس چیز کی ضرورت ہو تو وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کی پریشانی میں جس حد تک ہو سکتا ہے اس کا ساتھ دیں۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہنا ہے کہ حقوق اور فرائض کے ادا کرنے میں ہر قسم کی سختیوں کا تحمل کرنا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں کے سامنے صبر سے کام لے کر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ خدا کی مخلوق پر رحم کھاؤ تاکہ آسمان والا تم پر رحم کھائے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین والوں پر رحم کھاتا ہے تو آسمان والا اس پر رحم کھاتا ہے۔ تو تم زمین والوں پر مہربان رہو گے تو آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ جب ان ساری باتوں پر عمل کر جاؤ گے تو سمجھو کہ تم اونچی گھاٹی پر چڑھ گئے ہو۔ جب اونچی گھاٹی پر چڑھ جاؤ گے تو اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک مانے یہی لوگ، یہ کام کرنے والے لوگ، اصحاب مانے ساتھی ہیں، والے ہیں، میمنہ مانے دائیں جانب والے، میمنہ کا معنی ہوتا ہے دائیں ہاتھ والے، میمنہ دائیں جانب والے، میمنہ دائیں ہاتھ والے، یعنی ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور دوسرا میمنہ کا معنی یمن سے ہے، اس میں یہ میم اور نون ہے تو یمن کا معنی برکت ہوتا ہے، تو میمنہ برکت والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ان کو برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی ان کو اجر و ثواب کی صورت میں برکتیں ملیں گی۔ تو یہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں، اولئک یہ لوگ ہیں، اصحاب المیمنہ بڑے نصیب والے، بڑی برکت والے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، دائیں جانب جانے والے، اور دائیں جانب جانے والے یا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، میمون اور مبارک ہیں، بابرکت لوگ ہیں، جن کو عرش عظیم کے دائیں جانب جگہ ملے گی اور ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، والذین وہ لوگ جو کہ کفروا کافر ہوئے، والذین وہ لوگ جو کہ کفروا کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کر دیا۔ کفر کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے،
जिन्होंने इनकार कर दिया बि आयातिना बाजिर भी साथ आयात माने आयतें निशानियां नून लिखना हमारी आयतों का हम माने वो जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार कर दिया हमारी आयतों पर अमल नहीं किया ये सारी ऊपर जो बातें बताई हैं उनको नहीं लिया ईमान नहीं लाए उला हम अस्हाबुल मशअमा हम का माना होता है वो सब असहाब माने वाले हैं साथी हैं मशअमा माने जो है बदबख्ती वाले मशअमा बाईं जानिब वाले भी कह सकते हैं यानी नामा अमाल इनको बाएं हाथ में मिलेगा मशअमा का माना जो है बदबख्ती वाले ये भी होगा और मशअमा का माना नहूसत वाले तो ये नहूसत वाले होंगे बदबख्ती वाले होंगे इनको नामा अमाल बाएं हाथ में मिलेगा ये क़यामत के दिन बाएं जानिब खड़े होंगे और बाएं जानिब खड़े होने वाले जहन्नम में जाएंगे यानी बदनसीब मनहूस शामत वाले शामत ज़दा हैं इनको नामा आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा और अर्श के बाएं जानिब खड़े किए जाएंगे तो हम असहाबुल मशअमा वो बाईं जानिब वाले हैं हम वो सब असहाब वाले हैं अलमशअमा शामत वाले नहूसत वाले बदबख्ती वाले बाईं जानिब वाले अलैहिम नारुम मुसदा अला माने पर हिम माने उन सब पर नारुन माने आग होगी मुसदतुन माने बंद की हुई मुसल्लत की हुई जकड़ी हुई जो इनको जकड़ लेगी सूरा हुमाजा के अंदर भी ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था उन पर आग होगी बंद की हुई अलैहिम उन पर होगी नारुन आग मुसदतुन माने बंद की हुई मुसल्लत की हुई उन पर आग होगी मुसल्लत की हुई जो उनको बंद कर देगी वो वहाँ से कहीं नहीं भाग सकेंगे क्योंकि असहाब मशअमा हैं बाएं जानिब वाले हैं नामा अमाल बाएं हाथ में मिलेगा पीठ के पीछे से मिलेगा फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे तो जहन्नम में आग ही आग है और बड़े बड़े सुतूनों के साथ सूरह हुमाजा में पढ़ा था कि बांध दिया जाएगा दोज़ख में जब उनको डाल दिया जाएगा बाएं जानिब वाले लोगों को तो फिर वो दोज़ख से जो है निकल नहीं सकेंगे क्योंकि दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे अल्लाह की पनाह उस आग से अल्लाह हमें दोज़ख से अपनी पनाह और हिफाजत नसीब फरमाए हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हम पे रहम फरमाए और अपनी मोहब्बत और रज़ा और रहमत और फ़ज़ल और करम से हमें जन्नत नसीब फरमाए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये पढ़ी इसलिए हैं ताकि हम इस पर अमल करेंगे अल्लाह ताला हमें पढ़ने की भी और अमल करने की भी दोनों तौफीक नसीब फरमाएं। तो आप इसको याद करेंगे। हाँ आपकी ये सूरत पूरी हो गई कल इंशाल्लाह हम अगली सूरत शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ